بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ محمد جمیل شاہد آپ سے مخاطب ہے۔ بوائلر سالٹ کے سلسلے میں آج ہمارا لیکچر نمبر 64 ہے اور ہمارا موضوع ہے انڈسٹریل پولوشن، گرین ہاؤس ایفیکٹ، اوزون کی تہ۔ ہم ان تینوں موضوعات پر بحث کرتے ہیں۔ تو پولوشن کیا ہوتی ہے؟ پہلے یہ کہتے ہیں انڈسٹریز میں کس قسم کی پولوشن سے واسطہ پڑتا ہے، کیونکہ ہمیں اصل میں وہ دیگر پولوشن سے اتنی نہیں ہے واسطہ، ہمیں وہ جو ہے نا یہ اس پولوشن کی بات ہے انڈسٹریز میں، پاور ہاؤسز میں۔ انڈسٹریل پولوشن ہر ایسا انسانی صحت ماحول جو صحت پر ناگوار اثر چھوڑے، بیماریوں میں مبتلا کر دے، اسے پولوشن ہی کہتے ہیں۔ بدبودار زہریلی گیسیں، گرد و غبار، شدید شور، انتہائی گرم ماحول، آکسیجن کی کمی والا ماحول، ناقص پینے کا پانی وغیرہ وغیرہ سب پولوشن کی ذمہ دار ہیں۔ انڈسٹریز میں ہمیں درجہ ذیل قسم کی پولوشن سے واسطہ ہے۔ گرد و غبار اس قسم کی پولوشن زیادہ انڈسٹریز میں پائی جاتی ہے۔ گیس سڑکوں پر جو گرد و غبار ہوتا ہے وہ تو روٹین چیز ہے، ہم اس پر بحث نہیں کرتے۔ اس کے پولوشن زیادہ انڈسٹری میں پائی۔ اس قسم کی انڈسٹریز میں سیمنٹ انڈسٹریز، جہاں پتھر کو کرشر جپسم کو مکس کیا جاتا ہے، وہاں ایسی گرد اڑتی رہتی ہے۔ سیمنٹ کی شفٹنگ اور پیکنگ کے دوران بھی کچھ نہ کوئی ڈسٹ اڑتی رہتی ہے۔ سٹون کرشنگ انڈسٹریز میں بھی پتھریلی ڈسٹ اڑتی رہتی ہے، جو نہ صرف کرشنگ ماحول پلانٹ بلکہ ارد گرد کا ماحول بھی آلودہ کرتی ہے۔ چونا بنانے کی بھٹیوں میں بھی چونے کی ڈسٹ اڑتی رہتی ہے۔ اس کے علاوہ لاتعداد ایسی فیکٹریاں جہاں کچھ نہ کچھ کیمیکلز پیس کا دیگر پروڈکٹ کے ساتھ مکس کیا جاتا ہے۔ کوئلہ سے چلنے والے پلانٹوں پر عام مزدور عملہ کو راکھ کی ڈسپوزل کے دوران بھی ڈسٹ سے واسطہ پڑتا ہے۔ فرٹیلائزر فیکٹریوں میں بھی یوریا اور دیگر کھادوں کی شفٹنگ اور فلنگ کے دوران کھاد کی ڈسٹ سے واسطہ پڑتا ہے۔ مسلسل ایسے ماحول میں رہنے سے گلا اور پھیپھڑے تباہ ہو جاتے ہیں، ٹی بی بیماری کا خطرہ رہتا ہے۔ یہ جو دیگر جو عام ڈسٹ ہے، مٹی کی ڈسٹ، ایک تو وہ آندھیاں چلتی ہیں، جکڑ چلتے ہیں، دیہاتوں میں ہوتی ہے، کچی سڑکوں پر ہوتی ہے، یہ انسان صدیوں سے بھگتتا آ رہا ہے۔ انسان صدیوں سے مٹی سے پیدا ہی ہوا ہے، تو مٹی میں ہی اس نے مل جانا ہے۔ تو یہ جو ہے نا مٹی کی جو ڈسٹ ہے نا وہ اتنا نقصان نہیں دیتی، وہ اس انسانی صحت پر اتنا، مٹی کی ڈسٹ میں صرف ریت کی ڈسٹ نقصان دیتی ہے، باقی ڈسٹ وہ گل جاتی ہے اور نکل جاتی ہے۔ اور وہ کون سا انسان مٹی کھاتا ہے؟ وہ یہ صدیوں سے یہ چلتا رہا ہے، وہ اس کے نقصانات وہ نہیں ہیں جو انڈسٹریز میں ڈسٹ سے ہیں۔ اب آتی ہے کوئلہ کی کارک۔ کول پاور پلانٹ، کوئلہ سے چلنے والے بوائلرز ایسے دیگر فرنسز میں کوئلہ کو انلوڈ کرنے، کرش کرنے کے دوران کوئلہ کی ڈسٹ متعلقہ عملے کے لیے شدید نقصان کا باعث بنتی ہے۔ اگر پلانٹ چمنی پر ای ایس پی نہ لگائی جائے، نہ ای ایس پی الیکٹروسٹیٹک ریسیپریٹر نہ لگایا گیا ہو، تو پھر باریک کالک نہ صرف فیکٹری کے ملازمین بلکہ ارد گرد کے ماحول، درختوں وغیرہ کا نقصان بھی کرتا ہے۔ اس قسم کی کالک سے ارد گرد کی تمام رہائشی گلے اور پھیپھڑوں کی بیماریوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ پھر دوسری انڈسٹری میں زہریلی گیسیں، کچھ فیکٹریاں اپنی لاپرواہی سے لیکیج سے زہریلی گیسیں فیکٹری ماحول میں خارج کرتی رہتی ہیں۔ کبھی کبھی پلانٹ پر پرابلم کی وجہ سے ایسی گیسیں فوری پر فضا میں بینٹ کی جاتی ہیں۔ مثلاً یہ جو کاسٹک سوڈا تیار کرتے ہیں، تو کاسٹک سوڈا کی فیکٹریوں میں کلورین عام طور پر خارج ہوتی رہتی ہے، یعنی یہ کالاشا کاکو اتحاد کیمیکلز میں یہ واقعات ہوتے ہیں۔ لیکن وہ کوشش یہ جو کلورین ہوا میں خارج ہوتی ہے تو دراصل ان کی جو ہے نا پروڈکٹ کی ویسٹیج ہی ہے، تو وہ اگر یہ اس کو کنٹرول کر لیں تو ان کا پروڈکٹ زیادہ تیار ہوتا ہے۔ تو وہ کوشش کرتے ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ کچھ نہ کچھ وہ ہوتی ہے۔ تو کلورین ایک زہریلی گیس ہے اپنی یہ نیچر کے حساب سے۔ تو یہ اس طرح سے آئل فیلڈ میں آئل ویل کو سرفس میں دیتے وقت کبھی کبھی نیچرل گیس کچھ ہی عرصہ کا ذخیرہ ہوتی ہے۔ تیل نکالنے کا بغور ایسی گیسوں کو خارج کرنا انتہائی ضروری ہوتا ہے، کیونکہ نیچرل گیسیں سب سے ہلکا ہائیڈرو کاربن ہوتی ہیں، ان کے اخراج کے بغیر کروڈ آئل پروڈکشن شروع نہیں کی جا سکتی۔ ان نیچرل گیس میں میتھین کی بات آیا کرتی ہے۔ ایسی گیسوں کو ایک اونچے وینٹ سے خارج کرتے ہیں اور گیس کو ڈائریکٹ وینٹ کرنے کے بجائے ایک اگنیٹر سے آگ لگا دیتے ہیں۔ وہاں ایک برن ہوتا ہے آگ لگ، جسے فلرنگ کہتے ہیں، جس سے گیسیں سلفر ڈائی آکسائڈ اور CO2 بن کر فضا میں پھیل جاتی ہے۔ ایسا ہے آئل ریفائنریوں میں کیا جاتا ہے۔ اگر انہیں بوائلروں میں نہ جلایا جائے
اور وہاں SO2 کی مقدار زیادہ ہوتی ہے. تمام گیسیں زہریلی کے علاوہ بدبودار بھی ہوتی ہیں جو ملازمین خاص طور پر اور علاقے کے لوگوں کو عمومی طور پر شدید پریشانی کا باعث. اس قسم کی گیسوں میں فرٹیلائزر فیکٹریوں سے امونیا گیس، نائٹروجن پر آکسائڈ، یہ جو ہے نا وہ جہاں امونیم نائٹریٹ تیار ہوتا ہے، نائٹروجن پر آکسائڈ، کیڑے مار ادویات کی فیکٹریوں کی سائنائڈ گیسیں، ایکسپلوسو فیکٹریوں میں نائٹروجنی گیسیں اور سلفر گیسیں، تیزاب تیار کرنے والے پلانٹوں کی سلفر گیسیں اور نائٹروجنی گیسیں شامل ہیں. انڈیا میں متھرا گیس ریفائنری کی گیسیں تاج محل کو شدید نقصان پہنچا رہی تھی. اب سسٹم میں کچھ بہتری کر دی گئی ہے کیونکہ تاج محل ٹورزم سے آمدنی کا بڑا ذریعہ ہے. اب ہم آتے ہیں یہ زہریلی کے علاوہ عام گیسیں. یہ 2 گیسیں ایسی ہیں جو جس میں خاص طور پر یہ انسانی جسم میں پائی جاتی ہیں. یعنی یہ اس پر تھوڑی سی یہ بات ہے کہ یہ جب انسان سانس لیتا ہے تو ہوا میں نائٹروجن اور آکسیجن ہوتی ہے. تو عام طور پر یہ ہمارے جسم کی جو 21% آکسیجن ہم ہوا میں لیتے ہیں وہ تقریباً زیادہ سے زیادہ 4% یا 5% ہی آکسیجن جذب ہو پاتی ہے. بقایا جو ہے آکسیجن وہ واپس سانس کے راستے خارج ہو جاتی ہے. اس میں کچھ نہ کچھ وہ جتنی خرچ ہوتی ہے اتنی کاربن ڈائی آکسائڈ بن جاتی ہے. کاربن ڈائی آکسائڈ بھی خرچ ہو جاتی ہے اور وینٹ ہو جاتی ہے. یہ پٹھوں کے راستے خارج ہو جاتی ہے. یہ کاربن ڈائی آکسائڈ جو گیس ہے یہ کیونکہ جسم کا حصہ خارج ہوتی رہتی ہے اس لیے جسم اس پر کوئی رسپانس نہیں کرتا. یہ جو ہے نا وہ کوئی وہ جو ہے مظاہرہ نہیں کرتا کہ اس کو برا لیتا ہے تو یہ خارج ہو جاتی ہے. اچھا یہ جو ہے نا یہ ہے کہ دوسری گیس ہے کاربن مونوآکسائڈ. کاربن مونوآکسائڈ بیسیکلی زہریلی گیس ہے. یہ اس نے ایک آکسیجن کا ایٹم لینا ہوتا ہے تو کاربن ڈائی آکسائڈ بننا ہوتا ہے. جلتے وقت بھی بوائلروں میں اس میں مزید آکسیجن ساتھ ایڈ کر کے جلایا جاتا ہے تو اس کو خود جلنے سے اس کی کلوروفل ویلیو وہ کم ہوتی ہے. بہرحال یہ جو ہے نا وہ آکسیجن کو چوری کر لیتی ہے. یہ ہوتا ہی ہے کہ جب ہم سانس لیتے ہیں تو سانس لینے کے ساتھ کاربن ڈائی آکسائڈ کے ساتھ جو عام آکسیجن داخل ہوتی ہے وہ پھیپھڑوں میں ہی کاربن ڈائی آکسائڈ مونو آکسائڈ سے ریئیکٹ کر کے کاربن ڈائی آکسائڈ بن جاتی ہے. جب پھیپھڑوں میں کاربن ڈائی آکسائڈ بن گئی تو آگے پٹھوں میں کیا پہنچے گی؟ ہوموگلوبن تو وہیں ضائع ہو گئے تو پٹھوں میں نہیں پہنچتی. پٹھے کمزوری کا احساس ہوتا ہے، پٹھوں میں درد ہوتا ہے اور درد ہونے کے ساتھ یہ گیس نشہ طاری کرتی ہے اور نیند آنے لگ جاتی ہے. اس گیس کا سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ یہ نیند طاری کرتی ہے اور آدمی میٹھی نیند سو جاتا ہے اور پھر فوت ہو جاتا ہے کیونکہ یہ زہریلی ہے. اس سے وہ رسپانس کیونکہ یہ الٹیمیٹلی کاربن ڈائی آکسائڈ بن جاتی ہے. کاربن ڈائی آکسائڈ جسم کا حصہ ہوتی ہے لیکن یہ وہ اس طرح کی کاربن ڈائی آکسائڈ نہیں بنتی، وہ پٹھوں سے یہ نکلتی ہے. یہ کاربن ڈائی آکسائڈ ایکچوئل جو پٹھوں سے آ رہی ہوتی ہے وہ ہے تو یہ پٹھوں سے پہلے بن جائے پھیپھڑوں میں بن جاتی ہے. تو نتیجہ یہ ہوتا یہ ہے کہ وہ کاربن ڈائی آکسائڈ یہ جسم بھی رسپانس نہیں کرتا اور یہ کاربن مونو آکسائڈ ایک نشہ طاری کر دیتی ہے. عام طور پر ہوتا یہی ہے کہ یہ جو سردیوں میں یہ گیس کے ہیٹر ہوتے ہیں یہ اگر یہ جو ہے نا جل رہے ہوں اور وہ آکسیجن کی کمی ہو جائے تو کاربن مونو آکسائڈ بننا شروع ہو جاتا ہے کیونکہ دروازوں کے درزوں سے کم آکسیجن آتی ہے اور کاربن مونو آکسائڈ بنتی ہے. کاربن مونو آکسائڈ وہ وہاں لوگوں پر میٹھی نیند طاری کرتا ہے. میٹھی نیند سے وہ سو جاتے ہیں. یہ کلورین سے بھی زیادہ مہلک ہے. کلورین گیس کا یہ ہے کہ کلورین اگر کسی کمرے میں چھوڑ دی جائے تو یہ کھانسی طاری کرتی ہے، خارش طاری کرتی ہے گلے میں اور مریض یکدم گھبراہٹ اٹھ جاتا ہے اور اٹھنے کے ساتھ ہی وہ اخراج کا راستہ ڈھونڈتا ہے، دروازہ ڈھونڈتا ہے اور وہ باہر اگر دروازہ ایزیلی کسی نے کوئی سازش نہ کی ہو، کوئی اس کے ساتھ کوئی خصوصی حرکت نہ کی ہو تو وہ دروازہ کھول کر باہر آ جاتا ہے. لیکن کاربن مونو آکسائڈ سے ایسا نہیں ہوتا، بندے کو جاگ نہیں آتا، یہ اور نیند طاری کرتی ہے، غنودگی طاری کرتی ہے. یہ بیسک گیس اس کو غنودگی طاری کرتی ہے. بیٹھا ہوا شخص بھی غنودگی طاری ہوتی ہے. اچھا بار بات کرتے ہیں، یہ تو تھے اس کے نقصانات. تو یہ گیسیں تمام آٹو موبائل گاڑیاں خارج کرتی ہیں. اس میں CO کی قلیل مقدار بھی شامل ہوتی ہے. لیڈ، آرسینک، مرکری کے مرکبات بھی کچھ نہ کچھ ہوتے ہی ہیں جو کہ زہریلے ہوتے ہیں.
بوائلروں اور دیگر فاؤنڈریوں اور فرنس میں بھی CO2 گیس خارج کرتے ہیں، جس میں CO کی بھی کچھ قلیل مقدار ہوتی ہے، یہ سب کچھ پولیوشن کا باعث بنتا ہے، لیکن یہ انٹرنیشنل مسئلہ ہے۔ یہ شدید شور بھی ایک باب میں بحث کی جا سکی۔ شور کیا تھا؟ شور ناپنے کا یونٹ ڈیسیبل ہے، جو دراصل فضا میں پھیلنے والی انرجی کا یونٹ ہوتا ہے۔ ایک گھریلو ویکیوم کلینر 100 ڈیسیبل کا شور پیدا کرتا ہے۔ شور سے کانوں کے پردے تباہ ہو جاتے ہیں۔ شور انسان میں خوف کا عنصر پیدا کرتا ہے۔ خوف سے انسان بھاگنے یا مقابلہ کرنے کا جتن کرتا ہے۔ اس وجہ سے جسم میں شوگر اور بلڈ پریشر دونوں بڑھ جاتا ہے۔ یاد رکھیں، جب بندہ کسی لڑائی کرتا ہے، غصہ کرتا ہے، اور شوگر اور بلڈ پریشر دونوں بڑھ جاتے ہیں، مسلسل شور میں رہنے پر یہ امراض پختگی بھی اختیار کر لیتے ہیں۔ نیز آدمی اونچا سننے کا عادی بھی ہو جاتا ہے۔ شدید گڑبڑ کی وجہ دانت بھی ہلنے کا خطرہ بڑھ جاتا ہے۔ شیٹوں میں پر شیٹ رگڑنے سے گھسیٹنے کی آوازوں سے ہڈیاں کمزور ہو جاتی ہیں۔ انسان فوراً وہاں سے کوچ کرنے کا جتن کرتا ہے۔ انڈسٹری میں رگڑ کھاتی مشینری، گھسے ہوئے بیرنگ، گرائنڈر کا زیادہ استعمال اور گیئروں کا مس الائنمنٹ ہونا وغیرہ اس کا سبب بنتا ہے۔ اچھا، 5واں انتہائی گرم ماحول۔ انڈسٹری میں کسی ایمرجنسی میں کبھی کبھی کچھ لمحے کے لیے گرم ماحول میں جانا اتنا نقصان دہ نہیں ہوتا۔ بوائلروں پر گرم ماحول میں تھوڑی دیر کے لیے جانا ضرورت ہوتی ہے، بلکہ بشرطے جلسہ دینے والا ماحول ہو، لیکن مسلسل گرم ماحول میں کام کرنا، جیسے کہ فاؤنڈریوں میں پگھلی دھاتوں کا واسطہ دوران ہوتا ہے، یا بوائلر پلانٹ کے فرنس کے قریب برنروں کی کو واچ کرتے ہوئے ایسا ماحول ملتا ہے رہتا ہے۔ اس کے علاوہ تنوروں پر کام کرنے والوں کو بھی ایسا ماحول ملتا ہے۔ شدید گرم ماحول میں جہاں جلد پر اثرات مرتب ہوتے ہیں، وہیں معدہ پر بھی اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ معدے کے ہاضمہ خراب ہو جاتا ہے اور انسان جو ہے نا وہ اس کا معدے کا سسٹم اپسیٹ ہو جاتا ہے، تیزابیت بڑھ جاتی ہے۔ اس کے علاوہ تحقیق ہوئی ہے، جو تنوروں وغیرہ پہ کام کرتے ہیں یا ایسے فاؤنڈری، ان میں ان کے ٹیسٹیکلز بھی گرم رہتے ہیں۔ یہ آپ کو تھوڑا سا معلوم ہو، ٹیسٹیکلز جو ہے نا، ان کا ٹیمپریچر عام پورے جسم کے ٹیمپریچر سے 1 ڈگری کم ہوتا ہے، بلکہ 1.5 ڈگری تک کم ہوتا ہے، کیونکہ یہ جو ہے نا اس کے اندر مادہ منویہ بننا ہوتا ہے۔ اس وجہ سے قدرت اس کا ٹیمپریچر ڈاؤن رکھتی ہے۔ اسی وجہ سے یہ جو ہے سخت گرم موسم میں لٹک جاتے ہیں تاکہ اس کو ہوا زیادہ سے زیادہ ملے، اور سخت سرد موسم میں یہ اکٹھے ہو جاتے ہیں، سکڑ جاتے ہیں تاکہ باہر کی سردی کم اثر ہو، کیونکہ اس نے جو جسم کا 98.4 ٹیمپریچر ہے، اس نے 97 ٹیمپریچر مینٹین کرنا ہوتا ہے، تو وہ اس سے زیادہ بھی نہیں وہ لائک کرتے اور کم بھی نہیں، تو اس وجہ سے سردیوں میں سکڑ جاتے ہیں اور گرمیوں میں پھیل جاتے ہیں۔ یہ اس کے یہ جو ہے نا وجہ سے جنسی قوت میں کمی کی پیدا ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ افزائش نسل میں بھی شدید کمی آتی ہے۔ ایسا ہی ماحول اٹامک پاور ہاؤسز میں لوکل آپریٹروں کو ملتا ہے، لیکن وہاں بھی ریڈیو ایکٹیویٹی جنسی نامردی کا برقرار ہے۔ یہ وہاں کا بھی پرابلم ہے۔ یہ ہم نے پولیوشن میں، یہ بھی ایک پولیوشن ہے جو آپ کو نقصان صحت کو پہنچائے، وہ پولیوشن ہی ہے، جیسے پہلے ذکر کیا۔ آکسیجن کی کمی، بہت تنگ جگہوں پر کام کرنے کے سے خاص یا زہریلی بدبودار گیسوں کچھ نہ کچھ اخراج ہوتا رہتا، وہاں شدید گرمی بھی رہتی ہے، وہاں آکسیجن کی کمی واقع ہوتی ہے۔ شدید گرمی سے یہ ہوتا ہے یہ کہ ہوا گرم ہو جاتی ہے اور پھیپھڑے جو ہوا سک کرتے ہیں اس میں والیومیٹریکلی تو آکسیجن پوری ہوتی ہے، لیکن وہ وزن کے حساب سے یا مالیکولر ویٹ کے حساب سے پوری نہیں ہوتی۔ یہ متعلقہ شخص کو پھر بے ہوش اور کمزور کر دیتی ہے، اس کو جسم کمزور ہو جاتا ہے، بے ہوش ہوتا ہے۔ ہوا میں بلحاظ حجم آکسیجن 21% ہوتی ہے، لیکن یہ 21% ہوتی ہے جب ٹیمپریچر فضا کا کم ہو، پھر بھی 21% ہوتی ہے۔ جب ٹیمپریچر زیادہ پھر بھی 21% ہوتی ہے، لیکن یہ اس 21% سے یہ جو جب ٹیمپریچر کم ہو جیسے سردیوں میں ہوتا ہے، ہم زیادہ آکسیجن انہیل کرتے ہیں، تو اس میں یعنی مالیکولرلی زیادہ آکسیجن ملتی ہے۔ جب آکسیجن 20% ہو جائے انسان بے چینی محسوس کرتا ہے، لیکن گزارا ہو جاتا ہے۔ 19% پر انسان بے ہوش ہو جاتا ہے۔ شدید گرم ماحول میں آکسیجن کی پرسنٹ پہ تو فرق نہیں آتا ہے،
لیکن چونکہ پھیپھڑے والیوم کے حساب سے ہوا سکشن اس لیے گرم ماحول میں کم آکسیجن دستیاب ہوتا ہے. اگر ہوا میں شدید گرم نمی ہو تو مسئلہ اور بھی شدید ہو جاتا ہے. یہ اگلا پولوشن کا باعث ہے ناقص پینے کا پانی. انسانی گوشت 70% تک پانی پر مشتمل ہوتا ہے، اس لیے ناقص پولیوٹیڈ پانی اتنا شدید بیماریوں اور پریشانیوں کا باعث بنتا ہے. ہارڈ واٹر پینے سے معدہ کی بیماریاں اور السر وغیرہ ہونے کا خطرہ ہے. میگنیشیم کے مرکبات بہت شدید اثر دکھاتے ہیں. بیکٹیریا زیادہ پانی پینے سے دیگر انٹیگیس بیماریاں لگنے کا خطرہ ہوتا ہے. تو یہ تو تھا، یعنی یہ ہم نے بیان کیا کہ پولوشن کس قسم کی انڈسٹریز میں ہو سکتی ہے. انڈسٹری نقطہ نظر سے پولوشن کے تدارک کے لیے کیا کرنا چاہیے. بدبودار زہریلی گیسیں، گرد و بغیر وغیرہ کا تدارک. فیکٹری میں یہ سب کچھ کسی مقصد کے لیے بنایا جاتا ہے، یعنی اگر گیسیں ہیں تو وہ زہریلی گیسیں ہیں یا عام گیسیں ہیں تو کسی مقصد کے، یا یہ بائی پروڈکٹ ہوئے، کیونکہ ایک حد سے زیادہ ضیاء نہ صرف صحت کے خطرات پیدا کرتا ہے بلکہ فیکٹری کی کاسٹ میں بھی اضافہ کرتا ہے. یعنی وہ ان کا پروڈکٹ جس سے آگے کوئی چیز تیار کرنی ہے وہ ضائع ہو گیا. تو کوشش یہ ہوتی ہے فیکٹری والوں کی کہ یہ گیس کم سے کم ضائع ہو اور وہ ہمارے اصل جس پروڈکٹ تیار کرنے میں خرچ ہے ان کی ریکوری اور پھر ری یوز سے کافی بچت کی جا سکے. اس کے لیے مختلف اقسام کے پنکھے کارگر ثابت ہوتے ہیں. ایسی گیسوں کے وینٹ کافی زیادہ اونچے ہونے چاہیے. اس کے علاوہ ٹیکنیکل سوچ کو کام میں لیتے ہوئے بچت کی جا سکتی ہے. بالکل ہی کنٹرول نہ ہو پانے والی ڈسٹ کو ملازمین کو ڈسٹ ماسک دے کر اور پھر پابند کر کے کہ لازمی پہنے قابو کیا جا سکے. دیگر امپلائز کے میڈیکل ٹیسٹ لیے جاتے ہیں، وہ پھر قابو پانے میں مدد ملتی ہے، اس پر پھر علاج کرنا پڑتا ہے. اس کا شدید شور. فیکٹریوں میں مشینوں کی بر وقت مرمت سے نہ صرف شور کم کیا جا سکتا بلکہ انرجی بچت بھی کی جا سکتی. اچھا، یہاں یہ بتا رہے ہیں کہ یہ جو مشینیں شدید شور کرتی ہیں وہ انرجی بھی زیادہ لیتی ہیں، ان کی موٹروں پر بھی لوڈ زیادہ ہوتا ہے، ان کے کلو واٹ بڑھ جاتے ہیں. بالکل ہی کنٹرول نہ ہو پانے والے شور کو ملازمین کو ایئر پلگ دے دیتے ہیں، کانوں میں ٹھونسنے والے پلگ ہوتے ہیں وہ دے دیتے ہیں، یا ایئر مف دے دیتے ہیں، یا پھر پابند کر کر. دیگر امپلائز کے میڈیکل ٹیسٹ لے کر بھی قابو پانے میں مدد ملتی ہے، یعنی میڈیکل ٹیسٹ سے ان کو کوئی طریقہ کار دیا جائے. انتہائی گرم ماحول، آکسیجن کی کمی، ایسی جگہ پر مناسب وینٹیلیشن پنکھے لگانے چاہیے. اگر ہو سکے تو شیشے والے ایئر کنڈیشن کیبن بھی بنائے جا سکتے ہیں. ناقص پانی کا تدارک، یہ فیکٹری مالک کی ذمہ داری ہے. ذمہ داری کہ تمام ملازمین کے صاف اسٹینڈرڈ ڈرنکنگ و پانی مہیا کریں اور اسے موسم میں مطابقت والا ہونا چاہیے. اس کے علاوہ یعنی گرمیوں میں تھوڑا ٹھنڈا ہونا چاہیے اور سردیوں میں زیادہ ٹھنڈا نہیں ہونا چاہیے. اس کے علاوہ ٹوائلٹ واش رومز بھی اس کی ذمہ داری میں شامل. دراصل حکومتیں اپنی ذمہ داری بخوبی ادا نہیں کرتی ہیں. متعلقہ انسپیکٹر صاحبان کو اپنی ذمہ داریوں پر پورا دور ہونا چاہیے اور عمل درآمد یقینی کرنا چاہیے. اچھا ٹیکنیکل عملہ اور ٹریننگ دلوانے سے لیکیج کو کنٹرول کرنے سے کافی انڈسٹریل بچت ہو جاتی ہے. اب ہم ایک نئے موضوع کی طرف آتے ہیں. وہ یہ موضوع ایک جنرل موضوع ہے، یہ میں نے اپنی طرف سے سمجھو ٹھوس دیا ہے، اس کو ٹھوس دیا ہی کہہ سکتے ہیں. تو یہ مختلف لوگ سوال کرتے ہیں اور وہ پھر پریشان ہوتے ہیں. گرین ہاؤس افیکٹ. گرین ہاؤس افیکٹ کیا ہوتا ہے؟ گرین ہاؤس یہ ایک پروسیس ہوتا ہے جس کے تحت کسی بھی سیارے کی سطح کو ایک خاص سیارے کی فضا کی وجہ سے خلائی فضا آنے والی ریڈیشن ٹیمپریچر سے زیادہ اس ماحول کو بغیر تک گرم کر دیتا ہے. یہ گرین ہاؤس کا افیکٹ یہ ہے کہ یہ جو پودوں وغیرہ کی افزائش سے متعلق ہوتا ہے کہ یہ پودوں کی افزائش رک جاتی ہے اور وہ پودوں کو لیے مناسب کاربن ڈائی آکسائڈ نہیں ملتی اور ٹیمپریچر زیادہ ملتا ہے، اس کو گرین ہاؤس افیکٹ ہوتا ہے. تو یہ پرادیشی سطح کسی بھی سیارے کی سطح کو ایک خاص سیارے کی فضا سے خلائی فضا آنے والی ریڈیشن اس ٹیمپریچر سے زائد اس ماحول کے بغیر ہونا ہوتا ہے تک گرم کر دیتی ہے. سورج سے جو گرمی زمین تک پہنچتی ہے اس میں کچھ گرمی شعاعوں کو ریڈیٹلی طور پر واپس خلا میں جانا ہوتا ہے. عام طور پر زمین سے آنے والی سورج کی ہیٹ کا 11% جذب کرتی ہے. زمین 11% تقریباً ریڈیشن کی جذب کرتی ہے. یہ 11% کم ہو سکتی ہے، یہ زیادہ زیادہ لمٹ ہے. بقایا ہیٹ واپس ریڈیٹ ہو کر خلا میں چلی جاتی ہے. جیسے کہ پہلے بتایا جا چکا ہے، تمام قسم کی جو پولوشن ہے ہم کارخانوں سے، انڈسٹریوں سے، سب ہم الٹیمیٹلی جو ہماری مجبوری ہے ہم CO2 گیس میں کنورٹ کی جاتی ہے. زمین میں موجود تمام آٹو موبائل گاڑیاں، ریل گاڑیاں، بحری اور ہوائی جہاز،
CO2 زمین میں خراب ہے. ہم سانس لیتے ہیں ہم بھی CO2 خارج کرتے ہیں, جانور بھی CO2 خارج کرتے ہیں. اس کے علاوہ تھرمل پاور ہاؤسز, فاؤنڈریاں, سیمنٹ فیکٹریاں, دیگر فیکٹری فرنسز, آتش فشاں پہاڑ, سب اب موجودہ CO2 کی زمینی فضا میں ماحول میں ڈالتے ہیں. اس وقت CO2 آج سے 200 سال قبل سے کہیں زیادہ ہے اور خرچ نہیں ہو پا رہے. گرین ہاؤس افیکٹ کی وجہ سے CO2 کا حد سے بڑھ جانا ہی ہے. CO2 گیس کی مقدار فضا میں اوپر جا کر ایک جگہ رک جاتی ہے اور اپنا ایک کمبل سا بنا لیتی ہے اور ایک قسم کی انسولیشن کا کام کرتی ہے. سورج کی جو گرمی ہم تک پہنچی اس کی وسیع مقدار کو ریفلیکٹ ہو کر دوبارہ کائنات میں واپس جانا ہوتا ہے, لیکن یہ پوری گرمی کو جانے نہیں دیتی. سردیوں زمین کی سطح پر موسموں کا کنٹرول کرنے کے ٹیمپریچر کنٹرول کرنے کا قدرت نے کئی طرف سے ایک طریقے کار رہا ہے. CO2 سورج کی انفرا ریڈ شعاؤں کی ہیٹ ابزارب کرنے کے لیے, سورج سے جو ہیٹ آتی ہے, ہیٹ سب سے زیادہ انفرا ریڈ شعاؤں میں ہوتی ہے, CO2 وہیں جذب کر لیتی ہے. اس کا مطلب کچھ ہیٹ تو وہیں جذب ہوتی ہے اور زمین کو کم پہنچی ابزارب. یوں زمین کی فضا کا ٹیمپریچر بڑھتا ہے, CO2 کا اپنا ٹیمپریچر بڑھ جاتا ہے جو اوپر کمبل بنائے بیٹھی ہے. ایک وقت آئے گا سمندر اپنی تمام حل شدہ CO2 فضا میں خارج کر دے گا. وہ انتہائی خطرناک دور ہوگا. CO2 کو کم کرنے کا ایک حل زیادہ سے زیادہ درخت اور سبزہ اگانا ہے, کیونکہ CO2 ان کی خوراک ہوتی ہے. یعنی CO2 یہ دوسرے لفظوں میں درخت CO2 میں سانس لیتے ہیں, CO2 میں سانس لیتے ہیں. فوٹو سینتھسس درخت یہ خوراک کھا کر آکسیجن خارج کرتے ہیں. یعنی اس میں آپ کاربن رہ گئی, آکسیجن خارج کرتے ہیں تو کاربن تو لے لیتے ہیں. یہ عمل CO2 پانی اور سورج کی روشنی سے ہوتا ہے. اس سے وہ گلوکوز بنتا ہے, پھر کاربوہائیڈریٹس بنتے ہیں. پودوں کو کاربوہائیڈریٹس کی صورت میں غذا ملتی ہے جو کہ بعد میں یعنی سیلولوز بن کر لکڑی بن جاتی ہے. پودے اور درخت CO2 میں سے کاربن خود رکھ لیتے ہیں اور آکسیجن ہوا میں خارج کر لیتے ہیں. اسی وجہ سے تو وہ CO2 کی وجہ سے یہ لکڑی میں زیادہ کاربن ہوتی ہے. درائے ایمزن اور سندر بن کے جنگلات آکسیجن کے ورلڈ وائڈ پروڈیوسر ہیں. درائے ایمزن کے کنارے جنگلات یہ برازیل میں ہے اور وہ کچھ ارجنٹینا میں بھی ہے. ویسے تو ایمزن بہتا ہے, یہ برازیل اور یہ ارد گرد. سندر بن بنگلہ دیش میں, یہاں وہ کئی دریا سمندر میں گرتے ہیں. جنگلات آکسیجن کے ورلڈ وائڈ پروڈیوسر ہے. درخت اور پودے زیادہ زیادہ اگانے سے ماحول کی خود بھی صفائی ہوتی رہتی ہے. درخت جو ہے نا یہ وہ قدرت کے ٹیوبویل ہے. درخت جو ہے نا یہ وہ جو ہے نا زمین سے ماسچر کھینچتے ہیں زمین کے نیچے سے. ایک تو وہ آکسیجن خارج کرتے ہیں یعنی, اور وہ جو ہے نا زمین سے ماسچر کھینچتے ہیں, پانی کھینچتے ہیں اور اوپر اس کے پتے ریڈیٹ کر دیتے ہیں. اور آپ جانتے ہیں کہ عمل تبخیر جس کو کہتے ہیں ویپوریشن کازز کولنگ, تو وہ درختوں کے اوپر کولنگ کا عمل ہو جاتا ہے. یہ کولنگ کا عمل پھر بارشیں لاتا ہے. وہ بارشیں قدرتی طور پر درختوں کو پانی دیتی ہیں. یہ ایک پروسیس سائیکل چلتا ہے. وہ جو پانی ہے وہ سارا پورا نہیں ہوتا, پانی زیادہ ہو جاتا ہے. اس پانی سے پھر وہ دریا بنتے ہیں اور دریاؤں سے اب ہمارے کنٹرول میں آگے ہم اس سے براج بنائیں, ڈیم بنائیں, کچھ کریں. لیکن کم از کم بارش تو قدرتی عمل ہے نا. اگر بارش ہی نہیں ہو رہی تو ہم کیسے پورے کریں گے. اوزون لیئر یعنی اس کے علاوہ ہمیں لکڑی پھل اور ایسے ہی دیگر اشیاء. اوزون لیئر, آسمانی بجلی کڑکنے سے ہائی وولٹیج, آسمانی بجلی جب کڑکتی ہے تو فضا میں لاکھوں وولٹ ہو جاتا ہے. یہ وولٹیج ہائی وولٹیج جو ہے نا وہ فضا میں اوزون بنتے رہتے ہیں. 2-3 چیزیں بنتی ہیں. ایک تو وہ نائٹروجن اور آکسیجن مل کر نائٹرک آکسائڈ بن جاتی ہے اور اوزون بنتی ہے. آکسیجن کا ایک زائد مالیکول سے O3 مالیکول بنتی رہتی ہے. بنیادی طور پر یہ آکسیجن کا ہی ماحول مالیکول ہے, لیکن آکسیجن کے ایک زائد سے ایٹم ملنے سے اوزون بن جاتا ہے. یہ بہت ہی ناپائیدار گیس ہے, اس کی لائف بڑی تھوڑی ہوتی ہے اور جلد از جلد دوبارہ O2 بننے کی کوشش کرتی ہے. اس کوشش میں دیگر مرکبات سے مل کر اپنا فالتو ایٹم ان کے ساتھ ریئیکٹ کرا دیتی ہے
यही वजह ओजोन पानी की सफाई के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये बैक्टीरिया के साथ रिएक्शन करके उनकी माहियत ही बदल देती है, क्योंकि ये नापायदार होती है, इसलिए ताज़ा ही बनाना पड़ता है। ओजोन ज़मीन के साथ, ज़मीन की गर्दिश के साथ फ़ज़ा के ऊपरी तरफ एक कंबल की सूरत इकट्ठी हो जाती है। जिस तरह से हमने वो कार्बन डाइऑक्साइड का बताया, ये भी इकट्ठी है और ज़मीन के कुतबैन पर इस कंबल की मोटाई काफ़ी कम होती है, क्योंकि ये जो ज़मीन जो गर्दिश करती है, उस गर्दिश की वजह से ये कोई वो जो है ख़त इस्तवा पर और ख़त जद्दी पर और ख़त वो सरतान पर, जिसको इक्वेटर लाइन भी कहते हैं ख़त इस्तवा को, और ख़त वो जद्दी को वो कैप्रिकॉर्न कहते हैं, और वो दूसरे ख़त सरतान को कैंसर लाइन कहते हैं। तो ये वहाँ जो है मोटी तय होती है, लेकिन कुतबैन पर ये पतली होती है। सूरज से आने वाली शुआओं में अल्ट्रा वायलेट शुआओं की काफ़ी मकदार होती है। जब मैंने बताया अल्ट्रा वायलेट शुआएँ वो होती हैं जिनकी वेव लेंथ सबसे छोटी होती है। ज़मीन पर पहुंचने पर इंसानों और जानवरों जल्द का कैंसर का बायस बन सकता है। ये शुआएँ ओजोन से रिएक्शन करके अपनी माहियत खो देती हैं। जानवरों पर तो ये ओजोन इतनी असर नहीं करती है, ये असर नहीं करती रेडिएशन, क्योंकि अक्सरियत जंगली जानवरों के बाल बहुत ज़्यादा होते हैं, उनकी खाल महफूज रहती है, लेकिन इंसानों पर असर होता है। ओजोन इस रिएक्शन नतीजे में वो फिर जब ज़मीन पर आती है, वहाँ यानी वो होती है रिएक्शन होता है, तो वो फिर दोबारा ऑक्सीजन बन जाती है, क्योंकि बिजली कड़कने से दोबारा ओजोन पैदा होती है। यानी ये जो ओजोन जो वो आती है फ़ज़ा से, अल्ट्रा वायलेट जो है, उसके नतीजे में ये ऑक्सीजन बढ़ जाती है, एक वो जो है ना वो एटम खर्च कर देती है, और ये एटम दूसरे एटमों से मिलकर और ऑक्सीजन मालिक्यूल बना देता है, क्योंकि बिजली कड़कने से भी दोबारा ओजोन इस तरह से एक बैलेंस कायम तवाज़ुन कायम रहता है। एयर कंडीशनिंग में इस्तेमाल होने वाली फ्रीऑन 12 या फ्रीऑन 21 गैसें और दीगर कई क्लोरोफ्लोरो गैसें जब फ़ज़ा खला में छोड़ी जाती हैं तो ऊपर पहुंच जाती हैं, ये ओजोन से रिएक्ट करती हैं और ओजोन की तबाही के बायस बनती है। ओजोन को ये ऑक्सीजन में कन्वर्ट कर देती है, लेकिन ये जो कुदरत का बैलेंस है वो तवाज़ुन ख़राब कर देती है। इसके अलावा घरों में इस्तेमाल हुए एयर फ्रेशनर भी यही किरदार अदा करते हैं। तो ये आज हमारा ये लेक्चर ख़त्म हुआ, तो इंशाअल्लाह ताला आइंदा नया लेक्चर से करेंगे। थैंक यू वेरी मच।